آپ کے احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری، انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب بچاؤ تحریک ہم چلائیں گے، تو پنجاب بچاؤ تحریک کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ نہیں، صرف پنجاب بچاؤ تحریک نہیں، پاکستان بچاؤ نہیں، پاکستان بچاؤ تحریک تو چلا ہی رہے ہیں. ہم نے پنجاب کا اسپیشلی سے ذکر کیا ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے، جو پاکستان کی 65% عوام وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج ہر شخص وہاں پر پریشان ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہمیشہ سے پنجاب گورنمنٹ بیسٹ رن گورنمنٹ ہوتی تھی، سب سے بہتر ڈیلیوری تھی، سب سے بہتر کرپشن پہ کنٹرول تھا، ان سب چیزوں کا تھا. آج پنجاب حکومت ہر شعبے میں تمام صوبوں سے پیچھے چلی گئی ہے. لیکن کل پھر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو ڈائنامک لیڈر بھی کہا ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا. اس کا مطلب ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہے؟ نہیں، ان کی ابھی جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا، 2 سال میں نہیں آیا. تو انتظار آپ کرتے نہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے عثمان بزدار صاحب پہ. نہیں، وہ رہیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا. پاکستان کے 65% عوام تکلیف میں اور میں خوش ہو جاؤں. نہیں، مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ ملے گا نا، وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. بات سیاسی فائدے کی نہیں ہے، بات تو ملک کی ہے نا، بات تو عوام کی ہے. عوام تکلیف میں ہے. اسی لیے احسن اقبال صاحب نے پنجاب بچاؤ جو کہا، وہ یہاں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے. 2/3 پاکستانی یہاں رہتے ہیں، تو ان کی حالت زار پہ رحم کریں، ان کو بچائیں. کوئی ایسا کام آپ کو عثمان بزدار صاحب کا جو 2 سالوں میں ریلیٹیولی بہتر لگا ہو؟ جی، آپ کو سمجھتے ہو کہ اس میں سے 5 نمبر تو دینے چاہیے عثمان بزدار کو؟ کوئی ہے ایسا کام؟ جی، عید سے پہلے انہوں نے پنجاب کے ملازمین کو تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا. تو یہ عید آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اچھا، اس پہ آپ ان کی تعریف کریں گے؟ یہ ان کی نہیں، کیونکہ یہ اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس مین آئے، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ عید سے پہلے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جائے تاکہ وہ عید کی. تو یہ تو ہر دور میں، آپ کے دور میں بھی اگر عید ایسی تاریخ میں آتی تھی تو تنخواہیں پہلے مل جاتی تھی. جی، اس کی تشہیر کبھی نہیں ہوئی. یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اس حکم کی تشہیر میں اسی کام کی 2 سال مجھے تو یہی نظر آیا. اچھا، عمران خان صاحب کا کوئی بتائیں. اب چونکہ 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو حلف اٹھائے ہوئے، تو تنقید تو آپ کرتے ہیں ایک اچھا کام ان کا؟ میں سوچ رہا ہوں، یقین کریں، میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو 17 اگست کو بتاؤں گا، جب 2 سال پورے ہو جائیں گے. ایک کام میں نے ہمیشہ اسمبلی میں بھی کہا ہے، باہر بھی کہا ہے، سب پروگراموں میں کہا ہے کہ ایک خاتون وزیر ہیں انوائرمنٹ کی، انہوں نے اسلام آباد میں پلاسٹک شاپنگ بیگز پر بین لگایا ہے. جی، امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ علیحدہ بات ہے، وہ انٹیریئر یونیورسٹی کی فیلیئر ہے کہ سی ڈی اے کو کنٹرول نہیں کر سکی. لیکن انہوں نے اسلام آباد میں شاپنگ بیگز پر بین لگوایا. تو آپ اس کی تعریف کریں؟ میں اس کی تعریف کرتا ہوں. یعنی آپ کو 2 سال میں عمران خان اور ان کی پوری کابینہ کے 40-45 لوگوں میں سے صرف یہ ایک؟ جی، میں نے تو اسمبلی میں کہا، میں کہ سب آپ وزراء بیٹھیں، اپنے کام بتا دیں. میں تو اس خاتون کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. آپ پاور منسٹر ہیں، پیٹرولیم منسٹر ہیں، واٹر کے ہیں، فائنانس کے ہیں، آپ بتا دیں آپ کو کوئی پازیٹیو کام ہو. تو وہ ابھی تک کوئی بتا نہیں سکا. اچھا، دیامر بھاشا ڈیم عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کا سول ورک یعنی باقاعدہ طور پر اب کام شروع ہو گیا ہے. کیا اس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کو کریڈٹ نہیں دیں گے؟ اس کو ذرا دیکھ لیں کب سے شروع ہوا ہے یہ. ہسٹوریکلی بتائیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں، ریکارڈ چیک کر لیں سر. ریکارڈ اور جس طرح یہ ایوارڈ ہوا ہے اس میں بہت سے شکوک و شبہات، irregularities ہیں، اور یہ اس کو اسی ڈیم کو بھی لے ڈوبیں گی. آپ جو لوگ ڈیم بنا رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشنز دیکھ لیں. یہ چھوٹے موٹے ڈیم نہیں ہیں، یہ وہی بی آر ٹی والا حشر ہوگا. اس کا بھی جو بی آر ٹی نہیں بن رہی نا اور قیمت 5 گنا ہو گئی ہے، اس ڈیم کا بھی وہی حشر ہوتا نظر آتا ہے. یہ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ان کی کمپنیز بنائیں. یہ وابڈا کی بس کی بات نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ کمپنیز بنائیں جو اس ڈیم کو اون کریں. ہم نے 3-4 میجر فیصلے کیے تھے. بھاشا ڈیم میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی زمین کا تھا. وہ جھگڑا پڑا ہوا تھا، لینڈ ایکوزیشن، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا ہوا تھا. ایکوزیشن نہیں، وہاں پر ایکوزیشن کے پیسے لینے کے باوجود بھی موقع پر جھگڑا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم نے سیپریٹ کیا تھا ڈیم پورشن کو اور پاور کے پورشن کو. اس سے ڈیم کی قیمت، یعنی جو آپ نے پیسے اکٹھے کرنے تھے ڈیم کے لیے، ٹربائن اور ڈیم 2 علیحدہ کر دیا. جی، وہ علیحدہ کر دیے. اسے تقریباً مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن شاید $6 بلین کم ہو گیا. تقریباً $12 بلین بن رہے تھے یہ آج سے 2 سال پہلے تک، جس میں سے $6 بلین ڈیم اور $6 بلین اب 8-10 لگیں گے آپ کے ڈیم کے اوپر. اچھا. اور اس کا تو ڈیم کا پورشن بن جائے گا جو واٹر سٹوریج ہے. پاکستان کو زیادہ ضرورت واٹر سٹوریج کی ہے. ٹھیک ہے سر. 1980 سے 84 کے درمیان ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کی پہلی فیزیبلٹی دیامر بھاشا ڈیم کی بنائی گئی.
اس کے بعد اس پہ مکمل خاموشی ہو گئی 1984-85 کے بعد سے لے کے 1998 تک. نواز شریف صاحب نے 1998 میں اس سائٹ کی پلاننگ کے اوپر اس کام کا افتتاح کیا. پھر حکومت ختم ہو گئی, ڈیم ظاہری بات ہے کام شروع نہیں ہو سکا. پرویز مشرف صاحب نے پھر 2006 میں آ کے پہلی دفعہ جا کے کسی پاکستان کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے جا کے اس کا باقاعدہ طور پر سنگ بنیاد رکھا, لیکن کام شروع نہیں ہو سکا. پھر 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. شروع میں آپ بھی اتحادی تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے لینڈ ایکوزیشن کا ایک معاہدہ کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ, لیکن بجٹ نہیں دیا اور لینڈ ایکوزیشن ہو نہیں سکی. پھر 2011 اکتوبر میں گیلانی صاحب نے جا کے سنگ بنیاد رکھا دوسری دفعہ جا کے, لیکن کام شروع نہیں ہو سکا. پھر 2013 میں آپ کی حکومت آ گئی. 2014 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کام کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور لینڈ ایکوزیشن تقریباً ہو گئی آپ کے دور میں, لیکن کام شروع نہیں ہوا. پھر 5 دسمبر 2016 کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ اگلے سال یعنی 2017 میں کنسٹرکشن شروع کر دی جائے ڈیم کی, لیکن وہ نہیں ہوئی. تو کام تو اسی دور میں شروع ہوا. آپ سب کا اپنا اپنا کریڈٹ ہوگا, لیکن کام تو ان کے دور میں شروع ہوا. جی وہ اس میں بہت سی باتیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا اس ڈیم کے بارے میں. یقین کریں میں کچھ کنٹروورسیز ہیں جی, میں نہ اگر وہ پبلک انٹرسٹ میں تو پھر تو شاید نہیں پبلک انٹرسٹ کے نہیں ہے. میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں نا, میں نے اوتھ بھی لیا ہوا ہے ایز اے پرائم منسٹر. اچھا ایسا کچھ ہے کہ جو جی بہت سی چیزیں تھیں جو حل کی گئیں, بہت سے ایشوز تھے اس ڈیم کے. اچھا تو اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی؟ جی یہ تاخیر شروع سے اس وجہ سے ہو رہی تھی اور وہ سب حل کیے گئے. فیصلہ ہوا اس کی کمپنی بنے گی, کمپنی بنائے گی, کمپنی اس کی جو بڈز ہیں وہ اوارڈ ہوں گی. یہاں پر کافی اس میں اب کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے. آپ آج اس کی قیمت دیکھ لیں, جب یہ مکمل ہوگا اس کی قیمت دیکھ لیں. 2028 تک ابھی تو کہا جا رہا ہے مکمل. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایک تو ٹائم سپین بہت بڑھا دیا گیا ہے اور دوسرا قیمت بہت بڑھ جائے گی. جب بھی آپ عجلت کرتے ہیں ایسے کاموں میں, تختی لگانے کے لیے نقصان ہوتا ہے. ابھی عمران خان صاحب کا اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ فشی ہے یا ان کی ڈیل ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. انہوں نے پہلے بھی جا کے ممبئی ڈیم کا بھی افتتاح کیا تھا مئی 2019 میں. وہ کب ہوا تھا وہ سب جانتے ہیں. تو اس کی بھی وہی کیفیت ہے, لیکن اس میں میرا خیال ہے عجلت سے کام لیا گیا. اچھا میں اتنا ہی کہوں گا, باقی وقت بتائے گا. ان کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ 28 میں مکمل ہونا ہے, اگلے 3 سال میں اس کا کام کو 30-40% یہ کر لیں گے یا نہیں ہوگا؟ نہیں 30-40% نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک ریمپ اپ پیریڈ ہوتا ہے پروجیکٹس کے اوپر, اس کے بعد جا کے ڈیم کے صحیح کام ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے 28 تک ہی مکمل ہو جائے اور کاسٹ ود ان کاسٹ مکمل ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.